ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات والا صفات کے لیے خاص اور درود و سلام امام الرسول سید الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد آج ہم اپنے گرد و پیش میں حالات و واقعات میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج انسانیت چاروں طرف سے اور اوپر اور نیچے سے فتنوں میں گری ہوئی ہے. اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی درست معلوم ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم پر اتنے فتنے گرے گئے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس ترتیب سے گرتے ہیں اور جس سپیڈ سے گرتے ہیں اس سپیڈ سے تم پر فتنے رہیں گے. اور ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ، کہیں شخصیات کا فتنہ، کہیں افکار کا فتنہ، کہیں نظریات کا فتنہ، کہیں عبادات کو بطور فتنہ بنا دیا گیا ہے. الغرض یہ فتنے ہی فتنے ہیں. اگر ان سارے فتنوں کا خلاصہ ہم نچوڑ نکالیں اور خلاصہ بیان کریں تو حضرات جہاں تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فتنے اصل میں اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کا آپس میں گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے. جنگ جاری ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں، اور یہ کیسی جنگ ہے؟ ہم اس کو تہذیبی تفوق کی جنگ کہتے ہیں. دونوں گروہ زور لگا رہے ہیں کہ ہماری تہذیب غالب آ جائے یا ہماری تہذیب غالب آ جائے. اس کے لیے جو بھی جس سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس جنگ میں بالخصوص جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں جو غیر مسلم ہیں، یعنی اسلام سے ہٹ کے جتنے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ ازم ہے، یا اور جتنے بھی نظام زندگی یا مذاہب دنیا میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے مذہب کی، اپنے نظریے کی، اپنی سوچ اور فکر کی برتری کے لیے ان کو موقع ملے تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو قوم کرے روک ڈالتے ہیں. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ بالخصوص اس کی نوجوان نسل وہ اپنے دین سے دور ہے، اور اتنا دور ہے دین سے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے دین کے مبادیات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، دین کے نظریات کیا ہیں اور دین کی تعلیمات کیا ہیں. مسلمان ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کا باپ مسلمان ہے، ان کی ماں مسلمان ہے، ان کا دادا مسجد میں جاتا تھا،
یا بچپن میں ماں نے گود میں لوری دیتے ہوئے کلمہ پڑھایا تھا اور وہی وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، لیکن یہ نوجوان کلمہ پڑھ کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اعتراض اسلام پر مسلمانوں میں ایسے بھی نوجوان کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانوں میں پرورش پائی، مسلمان ماں باپ کی گود میں پرورش پائی، مسلمان ماں باپ کے مال سے پلے، اور مسلمان ماں باپ نے، مسلمان معاشرے نے، مسلمان رشتے داروں نے انہیں ایک ماحول دیا، لیکن جب وہ اپنے اس ماحول سے نکلے تو اس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ انہوں نے وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے اور اتنا دور ہوئے کہ آج ان کو دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں، الا من شاء اللہ۔ لیکن یہ نہیں، مایوسی نہیں ہے، میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک مجموعی تناظر ہے ہمارے سامنے جس میں اس کو دیکھ رہا ہوں، منظر ہے جہاں اسلام موجود ہے، جن نوجوانوں میں اسلام موجود ہے وہ نوجوان اپنی جانیں بھی اسلام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ اسلام کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں اور اسلام کے نظام کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے نوجوانوں کے لیے قید و بند ہے، دار و رسل ہے، تانے ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے گرفتاریاں ہیں، جیل کی کال کوٹڑیاں ہیں، ان میں ان نوجوانوں کو پھینک دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ مغرب نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں مغرب کو آپ کی نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے روزے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی عبادات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مغرب کہتے ہیں اکیلے بیٹھ کے ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہو، ہمیں کیا اعتراض ہے، یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ مغرب کو جب اعتراض ہوتا ہے اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان اسلام کو نظام زندگی کیوں سمجھتے ہیں، اس بات کا جھگڑا، اور اسی کو تہذیبی جنگ کہتے ہیں، اسی کو دو تہذیبوں کے درمیان گمسان کا رنگ کہتے ہیں، اور یہی تہذیبی تفوق اور تہذیبی برتری کی جنگ ہے جس کے لیے دونوں گروہوں نے اپنا ہر شے اپنی قربان کی ہوئی اور لگائی ہوئی۔ حضرات محترم، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عظمتوں کی تعمیر اور قوموں کی بقا یہ تہذیب کے دوام سے وابستہ ہوتی ہے۔ جس کی تہذیب بچ جائے گی وہ قوم بن بھی جائے گی اور عظمت بھی پا جائے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، آپ نے ایک نئی تہذیب بھی، ایک نئے تمدن سے دنیا کو روشناس کروایا، ایک نیا طریقے زندگی لوگوں کے سامنے رکھا، تو وہ اس کے اندر اتنی کچک تھی کہ دنیا جتنے سلیم الفطرت لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کی طرف کھینچے چلے آئے، اور ایسے کھینچے چلے آئے، ایسے کھینچے چلے آئے کہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی، بالکل کایا پلٹ گئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، کیسے چھپے گی۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ شابی فرماتے ہیں کہ جام شراب کے منہوں کو لگے ہوئے تھے، دسترخوانوں کی شراب زینت ہوا کرتی تھی، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب ہونٹوں کو لگی ہوئی ہے، میدے میں اتر رہی ہے، حلق سے نیچے اتری ہے، ابھی میدے تک نہیں پہنچی، جب پہنچی بھی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ جیسے ہی کسی نے آواز دی کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے تو ہونٹوں سے لگے ہوئے جام زمین پہ گر گئے، دسترخوانوں پہ پڑی ہوئی شراب کی بوتلیں نالیوں میں بہ گئی تھی، حتیٰ کہ جو حلق سے نیچے اتر گئے تھے اس کو انگلیاں مار مار کے حلق میں لوگوں نے باہر نکال دیا۔ یہ جذبہ اطاعت تھا، یہ انقلاب تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور یہ وہ تہذیب تھی جس تہذیب نے اپنا آپ منوایا بھی اور قیامت تک منواتی رہے۔ اسلامی تہذیب ایک زندہ تہذیب ہے، ایک ایسی تہذیب جو مخلوق خدا کے لیے رحمت ہے، جس میں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے،
عزت ہی نہیں دی جاتی، باپ کی وراثت میں سے حصہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب ایسی تہذیب ہے جس میں لوگوں کو اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو، انسانوں کو، نوجوانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب ایسی تہذیب ہے جس کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں کی خود غرضی، باہمی حسد اور نفرت کو ختم کر دیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی تہذیب نہیں جس نے اتنی جلدی، اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا ہو۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار پڑھ کے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اسلامی سلطنت قریباً 8.5 سے 9.5 لاکھ مربع میل تک اس کا رقبہ تھا۔ جناب صدیق اکبر نے 2 سالوں میں 10.5 لاکھ مربع میل تک اس کو پہنچایا۔ جناب عمر فاروق نے 10.5 لاکھ سے 22.5 لاکھ مربع میل تک اس کو پہنچایا۔ جناب عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل تک اس کو پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 44 لاکھ مربع میل کی حفاظت فرمائی، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے 20 سالہ دور خلافت میں اس اسلامی سلطنت کو 64,65,000 مربع کلومیٹر تک پہنچایا۔ حضرات ذرا اس بات پہ غور کیجیے، ایسا کیوں ہوا؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ انہوں نے ملک کی فتح نہیں کیے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر دیا۔ جدھر وہ جاتے تھے، مسلمان، ان کافر، عیسائی، یہودی ان مسلمانوں کے پیچھے پیچھے منتیں کرتے جاتے تھے کہ تم نے جو دین دیا ہے، جو نظام دیا ہے، خدا کے لیے ہمیں اس نظام میں سمونے کی اجازت دو، ہمیں اس نظام کو اپنے دلوں میں اتارنے کی اجازت دو، اس نظام کا ہمیں حصہ بننے کی اجازت دو۔ اور مسلمان کلمہ پڑھاتے تھے اور اپنا حصہ بنا لیتے تھے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے حضرات، اور دنیا کی ہر تہذیب کی طرح، دنیا کی ہر نظام کی طرح اسلام نے بھی کچھ اپنے کچھ پیرامیٹرز دیے ہیں، کچھ ڈاکٹرائن دیے ہیں۔ اسلام نے بھی کچھ ایسے ضابطے دیے ہیں کہ اگر آپ اس نظام کے ضابطوں کو اور اس نظام کے قوانین کا مطالعہ کریں تو دنیا کا کوئی سلیم الفطرت انسان اس بات سے رہ ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام سے پیچھے ہو جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلامی تہذیب ایسی تہذیب، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی بھی تہذیب کی بقا کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک اس کے عقائد ایمان کی حفاظت، اس کا عقیدہ کیا ہے، عبادات کا معیار کیا ہے، عبادات کیا ہے، اور دوسرا اس کے معاشرتی اخلاق ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جس قوم سے یہ 2 نکل جائیں یا 2 میں سے 1 نکل جائے، وہ قوم کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ آپ بنی اسرائیل کا ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ یہودی ازم کا مطالعہ کر لیں، آپ نصرانیت کا مطالعہ کر لیں، وہ تب تک عزت والے تھے، تب تک مقام والے تھے جب تک انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھا۔ جیسے ہی وہ ان دونوں چیزوں سے باہر نکلے، جیسے ہی انہوں نے اپنے عقائد میں گڑبڑ کی، جیسے ہی انہوں نے معاشرتی اخلاق میں گڑبڑ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو۔ دور کیوں جائیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم مسلمانوں نے جب تک اپنے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، توحید میں شرک کو نہیں ملایا، سنت میں بدعت کو نہیں ملایا، رسالت میں کسی شراکت کو پسند نہیں کیا، کسی کی بھی شراکت کو پسند نہیں کیا، تب تک ہم دنیا میں غالب جو حکمران تھے۔ لیکن جب ہم نے اپنی تہذیب میں غیروں کی ملاوٹ کی، اپنے عقیدوں میں شرک کی ملاوٹ کی، سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ کی، رسالت میں ائمہ کی ملاوٹ کی، ہم نے اپنے بڑوں کو رسولوں والے حقوق دیے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ آج ہماری تباہی کا سبب کیا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کریں۔ اسلامی تہذیب کا حسن یہ ہے کہ اسلامی تہذیب عقائد کی حفاظت کرتی ہے، اسلامی تہذیب مادی ترقی کو فروغ دیتی ہے، اسلامی تہذیب علم کو آگے بڑھاتی ہے،
علم کے حصول کو فرض قرار دیتی ہے، کیونکہ علم ہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر قومیں ترقی کیا کرتی ہے۔ لیکن کون سا علم؟ آج ہم نے فنون کو علوم کا نام دے دیا، آج ہم نے دستکاریوں کو علم سمجھ لیا، آج ہم نے فنون کو علم سمجھ لیا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، نقطہ علماء بتاتے ہیں، آپ کے سامنے بھی کئی بار رکھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی آپ پر آئی، جناب جبریل نے فرمایا تھا اقرا، اللہ کے پیغمبر پڑھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھا۔ کائنات کا سب سے سچا انسان، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی ساری زندگی کی سفید چادر پہ جھوٹ کا دھبا تک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارین، آپ سچ فرماتے تھے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جناب جبریل نے زور سے اپنے جبھے میں لیا، دبایا، جھنجھوڑا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر جبھے میں لیا، 3 بار اپنے جبھے میں لے کے دبایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ کائنات کا سب سے سچا انسان، جس کے بارے میں اہل مکہ کا متفق عقیدہ تھا ما جربنا علیک الا صدقا، تیری ذات کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ پیغمبر جو ایک لمحہ پہلے یہ فرما رہے تھے ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، لیکن جب جناب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، میرے پیغمبر نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات نقطہ اس میں کیا ہے؟ نقطے کو سمجھیے۔ نقطہ یہ ہے کہ جس علم کی بنیاد رب العزت کا تعارف نہیں ہے، جس علم کی بنیاد میں اللہ کا نام نہیں ہے، جس علم کی بنیاد میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے پیغمبر نے جب تک کہا اقرا پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھا ہوں۔ جب میرے رب کا نام آیا تو پڑھنا شروع کر دیا، پیغام دیا کہ سارے علوم کی بنیاد اللہ کا تعارف ہے۔ فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، لوگوں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ علم ہے جو اسلامی تہذیب سکھاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، معاشرہ گناہوں سے، ایک انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ دانش پر بڑی بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اپنے دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، سامنے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ نہیں دیکھتا تو اوپر کو نہیں دیکھتا، اگر وہ اوپر کو دیکھے تو اس کو پتا چلے گا جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں دیکھنے والا دیکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ اور جب یہ تصور آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ جائے، یہ احساس تو پیدا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی بہو نے یہی تو اپنی ماں سے کہا تھا، ماں نے کہا تھا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی اماں دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر المومنین نے منع کیا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے کہا امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کون سا موجود ہیں جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے نا واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ حضرات جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا، اس بیٹی نے یہی کہا تھا ماں کی نے کہ اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسلامی تہذیب انسان کو یہ سکھاتی ہے۔ حضرات اسلامی تہذیب کا اخلاقی ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کا اخلاقی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی قابل غور ہے، فرمایا سنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں 2 کام تم کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین،
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت اس آیت میں کی جو بھی میں نے آغاز خطبہ میں پڑھی. یہ وہ آیت ہے جو میرے پیغمبر ہر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. میرے پیغمبر اپنے خطبات میں اس آیت کو دہرایا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا اے ایمان والو، ایک اللہ سے ڈر جاؤ اور دوسرا ہمیشہ سچی بات کہو. لوگوں، یہ اسلامی تہذیب کا ڈاکٹرائن ہے، اسلامی تہذیب کا نیوکلس ہے، اسلامی تہذیب کا مرکزہ ہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچی بات کہو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو. اللہ جی ملے گا کیا؟ فرمایا تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی بات کو تسلیم کرو، ہمہ وقت اللہ کی اپنے پاس موجودگی کا احساس رکھو کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نظر میں ہو، تم اس سے پوشیدہ نہیں ہو. اس بات کا احساس رکھو اور جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو. جب سچی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم. لوگوں، بڑی قابل غور بات ہے، اس کا تعلق دنیا سے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار صحیح ہو جائیں گے، تمہارے گھروں میں امن آ جائے گا، تمہارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہاری بنیاد مضبوط ہو جائے گی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت دائیں بائیں نہیں کر سکے گی. جڑے رہو گے اپنے عقیدے کے ساتھ. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سارے گناہوں کو معاف. گناہوں کا معافی کیا ہے؟ یہ بھی تو معافی ہے نا، اللہ گناہ کرنے ہی نہ دے. اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آگے سے گناہ کرنے کی توفیق کی طلب کر لی. اب بندہ گناہ کرتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر، چوری کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاریاں بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، سارے گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چھڑوا لیجیے. قربان جاؤں، کیسے سچے لوگ تھے، کیسے دیانتدار لوگ تھے، کوئی ایک گناہ چھڑوا لیں. اب ہمارے جیسا کو ہوتا تو کہتا چل پاجے تو تینوں ماما ایڈے گناہ کرنا تو شرم ہی نہیں آتی. لیکن وہ میرے پیغمبر تھے، وہ نباز قوم تھے، وہ میرے پیغمبر انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، انسان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آج کے بعد تم نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولنا. اس سے بعد یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، سب سے چھوٹا کام آپ نے مجھے بتایا. لیکن جانتا نہیں تھا کہ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ سارے گناہوں کی جڑ کاٹنے والا ہے. جو وعدہ کر کے جا رہے ہو ہر گناہ سے رک جاؤ گے. پھر جھوٹ نہیں بولنا، ورنہ وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر کے. رات پڑی تو خیال آیا کوئی دوستوں کے ساتھ جا کے کوئی شراب کی مجلس لگی ہے، کوئی جشن منائے، کوئی عیاشی کرے، کوئی زندہ دلی کر. ہماری زندہ دلی بھی یہی ہے نا، سینما چلے جاؤ، گلچرے اڑا لو، پڑکے لگا لو، سڑکوں پہ سلنسر نکال کے سڑکوں پہ پھر لو لوگوں کی. ہماری زندہ دلی، اس کی بھی زندہ دلی یہی دوسرے کا چلتے ہیں زندہ دلی کے لیے. جب گھر سے نکلنے لگا تو خیال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی؟ اگر کہا نہیں پی تھی تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہا پی تھی تو 80 درے لگیں گے، کوڑے لگیں گے. ڈر گیا، کہتا نہ بابا میں نہیں پیتا. شراب چھوٹی. اسی سوچ نے چوری چھڑوائی، اسی سوچ نے بدکاری چھڑوائی، سارے کام چھڑوا دیے. صرف ایک ہی احساس ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. اللہ یہ اسلامی ڈاکٹرائن ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے. جاؤ دنیا کے کسی نظام میں جا کے دیکھو، اگر تمہیں کوئی اچھی چیز ملے گی تو یہ اسلام ہی کا دیا ہوا تحفہ ہوگا جو غیروں نے اپنایا ہوا ہے. کبھی جا کے چیک تو کرو. اور دوسری بات، اگر ہم دیکھتے ہیں نا، آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے دور سے پہلا،
اسلام ڈنڈے کے زور سے پھیلا، کبھی اسلام کی جنگی اخلاقیات کا بھی مظاہرہ کیا کرو، ملاحظہ کیا کرو، کبھی جنگی اخلاقیات کو بھی دیکھا کرو۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک آیت میں میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے جنگی قوانین سارے بیان کر دیے ہیں۔ 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ 3 کام فرمایا، تمہاری لڑائی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تمہاری لڑائی کی بنیاد اللہ کا نام ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے، اور لڑائی ان سے کرنی ہے جو تم سے لڑنے آئے، جو تم سے نہ لڑے، جو غیر محارب ہو، جو گھروں میں بیٹھے ہوں، وہ مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، تم نے ان سے نہیں لڑنا۔ الذین، ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑنے آئے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ تمہاری لڑائی ولا تعتدوا، اگرچہ کوئی تم پہ حملہ ہی کرے لیکن زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات جائیے، جا کے ساری دنیا کے ڈاکٹرائن پڑھیے، ساری دنیا کی جنگی اخلاقیات پڑھیے، ساری دنیا کے جنگی نظام پڑھ لیجیے۔ دنیا کے کسی مذہب اور کسی ازم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اپنے دشمن سے بھی جاتی نہیں کرنی چاہیے، اپنے دشمن سے بھی سے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج افسوس اس بات کا کہ ہم نے اپنی تہذیب سے منہ موڑ لیا ہے، افسوس اس بات کا ہم نے اتنے خوبصورت نظام زندگی سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو یورپ اپنا اگلا ہوا، اپنے منہ کا اگلا ہوا ہمارے سامنے پھینکتا ہے، ہم اسی کو پکڑ کے اس کی جگالی کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اسی کو پکڑ کے اس کو اپنا دین اور مذہب بنا لیتے ہیں، ہم اسی کو اپنا نظام بنا لیتے ہیں، ہم اسی کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا سبب آج یہی ہے کہ ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں، چاروں طرف سے ذلت و ادبار کے بادل ہم پہ چھائے ہوئے ہیں۔ رات کیوں؟ اس لیے کہ تہذیبوں کی اس جنگ میں ہم نے سچائی کا دامن چھوڑا ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ میں ہم نے خشیت الہی کا دامن چھوڑا ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ میں ہم نے ذلاحیت کا دامن چھوڑا ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ میں ہم نے تقویٰ کا دامن چھوڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، پھر اللہ نے ہمیں اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کر دیا۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی ادھر لے جاتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہمیں کبھی ادھر لے جاتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہمیں کبھی کوئی اپنے بانس کے ساتھ ٹانک لیتا ہے، ہمیں کوئی اپنے چھڑی کے ساتھ چٹکا لیتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کسی انداز میں جاتی کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں جاتی کرتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھتے ہیں تعلیم کیا ہے، سبق اور پیغام کیا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہمیں اسلامی تعلیمات میں سچائی کا پیغام ملتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ نے سچائی کو انبیاء کی صفت قرار دیا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو کتاب میں، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچا بھی تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا، سچا نبی تھا، انبیاء سے ذکر۔ دوسرے مقام میں فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، ادریس کا ذکر پڑھو کتاب میں، وہ بھی اللہ کا سچا نبی۔ سچائی انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر، میں پہلے عرض کر چکا، میرے آقا نے نا یہ ادھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اور میں مکہ والوں، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، 40 برس کا عمل میں نے گزارے، مجھے بتاؤ، مجھے اطلاع کرو، اپنی سوچ کے بارے میں بتاؤ، میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا؟ میری سچائی کے بارے میں تمہاری کیا گواہی ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے مکے نے بیک آواز کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تیرے حسن تیرے چہرے کے حسن کی طرح تیرے کردار کا حسن بھی لاجواب ہے۔ جس طرح تو آپ سوہنا منموہنا سندر سروب چندہ کروب ہے، تیرا کردار بھی اسی طرح کا ہے، تیری زبان بھی اسی طرح کی پاک ہے۔ جس طرح تیرے لباس پہ کبھی کوئی دھبا نہیں دیکھا، اسی طرح تیرے کردار پہ بھی کبھی کوئی دھبا نہیں دیکھا۔ جس طرح تو پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ وہ پیغمبر تھے جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے جا الصادق جا الامین، اور لوگوں کائنات کا سب سے سچا آدمی آ گیا، کائنات کا امانت دار آ گیا۔ یہ ہمارا نبی، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اسلامی تہذیب کا بانی، موجودہ اسلامی تہذیب کا بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تو آپ سے نا، آپ کے تو صحابہ کرام میں سچائی کا نمبردار تھے، سچ بولتے تھے، سچ، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کبھی آپ نے پڑھا ہو کسی صحابی نے جھوٹ بولا ہو؟ کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے کسی شاگرد نے جھوٹ بولا ہو؟ اور سارے صحابیوں میں سب سے بڑا سچا ابو بکر، جس کا نام ہی صدیق اکبر ہے، جس کو لقب ہی صدیق اکبر ملا۔ حضرات ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی ہے۔ میرے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علیکم بالصدق، لوگوں تم پر سچ بولنا فرض قرار دیا جائے گا، لازم ہے کہ تم سچ بولو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فرمایا سچ بولو گے سچائی تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرے گی اور نیکی تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرے گی۔ سچ بولو، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے جس کے کرنے سے نا میرے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ کرام کو یہی طلب ہوتی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو ایسی دعا دسو جس میں کاروبار ترقی ہو جائے، جس میں آپ کو 4 پیسے بچ جائیں، معاشرے میں عزت ہو جائے۔ ہماری یہ ہماری ابتدائیں ہیں۔ صحابہ کرام کی طلب ہی ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بات تم نے بہت بڑی پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، سنو۔ آپ نے 500 نمازوں کا حکم دیا، آپ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں بتایا، فرمایا نماز دلوں کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں بتائی، سارے اخلاقیات اور عبادات کے بارے میں فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ نفلی روزے، نفلی صدقے، نفلی روزے، نفلی نمازیں، تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتا نا کچھ کرو۔ آپ نے فرمایا معاذ تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے یہ سارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، یہ سارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ کے کان کھڑے ہوئے، آقا فرمائیے۔ میرے نبی نے اپنی 2 مبارک انگلیوں میں اپنی زبانیں اطہر کو پکڑا اور فرمایا اے معاذ کف علیک، اے معاذ اس کو پکڑ لو، ایسے پکڑیے کہا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو پکڑو، کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آقا جی کیا ہوگا؟ فرمایا بس یہ تمہیں نا جنت میں لے جانے کا سبب مل جائے گا۔ حضرت معاذ تڑپ اٹھے، کہا اللہ کے پیغمبر ہماری باتوں کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے؟ باتوں کی وجہ سے بھی؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ثقلت کا امک کا یا معاذ، یہ ایک جملہ تھا محبت پر، وہاں پہ محاورتاً جملہ بولتے تھے ثقلت کا امک کا یا معاذ، او معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ دنیا کی اکثریت اس زبان کی وجہ سے اونچے منہ کر کے نتنوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکی جائے گی۔ نجات چاہتے ہو تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر میرے اللہ کیا چاہتے ہیں وقولوا للناس حسنا،
لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہا کرو، اچھی بات یہ نہ گل کندے رہا کرو سارے، جس کا ورنہ ماتھے کو چلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، گھر جاتے ہو تو آدم بو، بچے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کمروں میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ زبان کو میٹھا رکھو، قولوا للناس حسنا۔ میرے قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اچھی انداز میں پیاری پیاری باتیں، میٹھی میٹھی باتیں لوگوں سے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا پیغمبر میرے بندوں سے کہو۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے میرے مالک۔ فَقُلْ لِعِبَادِي، اے پیغمبر تم میرے بندوں کو میرا یہ پیغام دو، میرے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ۔ کیا فرمایا؟ یقول التی ہی احسن، لوگوں سے جب بھی بات کریں تو اچھی اچھی بات کریں، جب بھی بات کریں تو ان کے لیے محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں، احسن انداز میں ان سے گفتگو کریں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کا دل نہ توڑیں، ان کو آنکھیں نہ دکھائیں، زبان کی تلخی سے بات نہ کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، پیار کے ساتھ بات کریں۔ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیسے ایمان لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں سفر میں آپ جا رہے تھے، پوچھتے ہیں یار خالد نہیں ابھی تک مسلمان ہوا، خالد ابھی تک نہیں مسلمان ہوا۔ میرے پیغمبر کا انداز، حضرت خالد کے بھائی پاس تھے، کہتے ہیں خالد اپنے ان کے بھائی سے کہتے ہیں خالد کو میرا پیغام دینا اور کہنا خالد جیسا دانش مند آدمی ابھی تک اسلام سے دور ہے، خالد جیسا دانشور ابھی تک اسلام سے دور ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ بات ان کے بھائی نے خالد کے سامنے کی، حضرت خالد کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، اسی وقت عزم کیا اور جا کے پیغمبر کے قدموں میں لے یہ انداز۔ آپ نے ایک صحابی کی نا شلوار کو دیکھا، وہ گھٹنوں سے نا ٹخنوں سے کافی نیچی تھی اور اس کے بال بڑے بڑے تھے، بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے، پر اگر یہ بال کٹوا دے اور گٹے میں لے کر دے، یہ انداز ہے میرے پیغمبر کا طرف سے، اور وہ موجود نہیں ہے وہاں پہ۔ کسی نے جا کہا اللہ کے پیغمبر آج تیرا ذکر کر رہے ہیں، تڑپ آقا میرا ذکر کر رہے تھے اپنی مجلس، کیسے ذکر کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے ہے وہ بڑا اچھا اور اس کے بال ذرا لمبے ہیں، وہ ٹھیک کر لینا، وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں صحابی کا کلیجہ بھر آیا، اسی وقت جو چیز بھی گھر میں دستیاب تھی نا وہاں پر رکھ کے اپنے سارے بال بنوا دیے اور اپنی شلوار اپنے پائچے کو کہاں تک ننگا کر دیا۔ میرے پیغمبر میرا ذکر کرے اور وہ میں اس انداز میں ذکر کرے، قولوا للناس حسنا، اچھی اچھی بات، یہ انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ حضرات اس کے مقابلے میں جھوٹ ایک لعنت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، آ رہا ہے نا کل کو پرسوں کو یہ کم پر ہے، ہم زندہ دلی کا مظاہرہ کریں گے، ہم جشن منائیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے۔ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، اذا کذب العبد، اور میں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، ایک میل تک فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے، ایک میل دور چلا جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے یہ جھوٹ بولنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، من کذب علی متعمدا، من کذب علی، اور یہ بدترین جھوٹ ہے، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا بدترین جھوٹ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ جو میری ذات پر جھوٹ باندھتا ہے، کہتا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا حالانکہ میں نے نہیں فرمایا، فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں چلے گا۔ ہم جھوٹ بولتے، اللہ کے رسول نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، میرے پیغمبر مذاق کرتے اس وقت ہمارے بوڑھی مائی آئی
اور آگے کہنے لگی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت صفیہ تھی آپ کی پھپھو، لاڈ پھپھو ہے، پھپھو سے پیار، پھپھو کو بھتیجے سے، بھتیجے کو پھپھو سے پیار بڑا ہوتا ہے۔ پھپھو آئی اور آگے کہنے لگی، میرے بھتیجے، میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے لیے دعا کرو میں جنت میں جاؤں۔ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو پیار آیا اپنی پھپھو پہ، فرمانے لگے پھپھو بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ مائی صفیہ کے تو کلیجہ منہ کو آ گیا، اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئی۔ میرے پیغمبر مسکرائے، فرمایا اماں بات سنو، بوڑھی عورتیں نہیں جنت میں جائیں گی، بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائیں گی۔ یہ مذاق کیا میرے پیغمبر نے، مذاق کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات! ایسا اللہ کے رسول مذاق کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا کہتے اللہ کے پیغمبر مجھے اونٹ دے، فرمایا بلال ہے کس کو نا اونٹ کا وہ بچہ دے دو۔ وہ بگڑ گیا، میں اونٹ کا بچہ کیا کرنا، میں نے نہیں لینا اونٹ کا بچہ، تو میں اونٹ چاہیے۔ فرمایا بلال اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ بگڑ گیا، زیادہ بگڑا نا، آپ نے پاس بٹھایا، کہا وہ اللہ کے بندے اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ میرے پیغمبر ایسے سچ بولا گیا، ایسا مذاق کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مذاق کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ویل ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ غیر اللہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ آج ہمارے ٹی وی چینل دیکھ لیں، کتنے پروگرام چلتے ہیں جو کامیڈی پروگرام جن کو کہتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے، کبھی غور کیا؟ اور ہم بڑے شوق سے وہ دیکھتے ہیں، بڑے شوق اور کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بدترین وہ شخص ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بڑا لیجنڈری آدمی تھا جناب، لوگوں کو ہنساتا ہنساتا مر گیا۔ لوگوں، اللہ کے ہاں اس ہنسانے کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج میں نے کہا یہ تہذیب ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی فادر ڈے کے نام پر، کبھی مدر ڈے کے نام پر، کبھی کسی ڈے کے نام پر۔ اب یہ 1 اپریل آیا، یہاں پہ اپریل فول منایا جائے گا، اور اپریل فول میں بڑے اخبارات ایڈیشن آیا کریں گے، ٹی وی چینل جناب کو باقاعدہ خبریں آیا کریں گے، اور بعد میں کیا یہ اپریل فول ہے۔ ایک ہمارے گجرے والا کا اخبار ہے، وہ ہر 1 اپریل کو نا 2-3 جھوٹی خبریں لگا کے نیچے لکھتا ہے اپریل فول نیوز، اپریل فول نیوز۔ حضرات سوچیے ذرا، تہذیبوں کی جنگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے حساب کس کو دینا ہے، کیسے اللہ کو منہ جا کے دکھائیں گے؟ آج جھوٹ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، سچائی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ آج ہمارے لیے مسائل ہی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، تباہی تباہی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ جھوٹ بول کے جان نہیں چھوٹتی، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور میں سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے، سچائی، سچ بندہ بولے کچھ بھی ہو جائے، جب سچ بولو گے تو آپ سچ اس میں نجات ہی ہے۔ مجھے بڑا پیارا ہمارا ہم پڑھا کرتے تھے، اللہ گری رحمت فرمایا، ہمارے استاد حضرت قاری یحییٰ خربوشیانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن نے ساری کلاس میں عزم کر لیا کہ آج ہم نے سبق نہیں پڑھنا، زور کے بعد ہم سب کہتے گئے۔ اگلے دن ہم گئے تو ہمیں استادوں نے پکڑ لیا، کہتے ہوئے کل کیوں نہیں آئے تھے، ساری کلاس آئے تھے، بڑے جلال میں اور غصے میں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں آئے تھے، کہا جی میری طبیعت خراب تھی۔ دوسرے سے پوچھا تم کیوں نہیں آئے تھے، میری طبیعت خراب تھی۔ تیسرے سے پوچھا، آگے چوتھے یا 5ویں نمبر میں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جلال بڑا ہے، شاید کو خیر نہیں ہے۔ وہ کہتے تینوں کی تکلیف تھی، میں کہا جی میری نیت خراب تھی، میری نیت خراب تھی اس لیے نہیں آیا۔ میں نے سچ بولا، استاد کھلکھلا کے ہنس پڑے، سارا غصہ تو انہوں نے دور کر دیا۔ میں نے کہا جی سچی بات یہ نیت خراب کی تھی، یہ بات کہتے نا ہم نے طالب علم سے پتا، طالب علم شرارتیں کیا کرتے۔ حضرات سچ بولیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلامی تہذیب کو آگے بڑھانے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں غیر اسلامی تہذیب کو اپنے اوپر مسلط کرنے والوں میں نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ